محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. محرم کی چاند رات کو جو مہمان تمہارے گھروں میں آیا وہ اس وقت رخصت ہو رہا ہے. بہت انتظار تھا نا ایام اعضا کا کہ محرم آئے گا بیوی تیرے لال کا ماتم کریں گے. مگر یہ کیا ہوا؟ دن گزر گئے. بس عزادارو اس وقت کوئی بیان تو ہوتا نہیں، تقریر تو ہوتی نہیں. تسبیح زہرا کے دانے زمین کربلا پر بکھر گئے تھے. چمن زہرا آراج ہو گیا. بس میں نے رات کو گزشتہ شب میں مجلس میں کہا تھا، فیصلہ ہو گیا. میرے حسین جتنے گھر میرے ہوں گے اتنے گھر تیرے ہوں گے. جس دل میں میں رہوں گا اس دل میں حسین تو رہے گا. جہاں جہاں اللہ کو یاد کیا جائے گا وہاں وہاں حسین کا ذکر کیا جائے گا. اس لیے کہ خالق کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم. میرے بندے تو میرا ذکر کر، تو مجھے یاد کر، میں تیرا ذکر کروں گا. اس کائنات میں حسین ابن علی سے بڑھ کر کسی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. ذکر اور لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن عزیزو اپنے وطن میں بیٹھ کر راحت و آرام میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے. وطن سے دور دشت بیاباں میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے. پیٹ بھر خمار میں ذکر الہی کرنا اور بات ہے. دن کی بھوک و پیاس میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے. مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر حقوں کے نعرے لگانا اور بات ہوتی ہے. تیروں کی بارش میں سجدے کرنا اور بات ہوتی ہے. مال و اولاد کی فراوانی پر ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے. اکبر جیسے کریے جوان کے چیزے سے برچی کا پھل کھینچنا. آؤ دیکھو حسین کس طرح ذکر الہی کر رہا ہے. حسین کے ساتھی کس طرح زندگی کی نہیں مرنے کی تیاری کر رہے ہیں. میں جب روایات مقاتل کو دیکھتا ہوں ایک بات سوچتا ہوں، کربلا میں ہنگام تھا مصیبتوں کا، لیکن نہ کسی جوان کو روتے دیکھا،
کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اکبر میدان میں روتے ہوئے گئے تھے یا قاسم میدان میں روتے ہوئے گئے تھے یا انو محمد روتے ہوئے گئے تھے۔ پھر جب یہ دیکھتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 40 سال زندگی کے رونے میں گزار دیے، تو ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہوں، یا زندگی کے چلے جانے پر گریا نہیں تھا، حسین کی نصرت میں کام نہ آ سکا، اس عمر کا بڑا تھا۔ مصیبت بہت بڑی تھی، اتنی بڑی مصیبت دشت ہے، بیاب ہو گیا میدان ہے، پانی بند ہو چکا ہے، لیکن آفتاب کی حدت ہے کہ بڑھتی جاتی ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ راہیں صاف نہ تھی، حسین صبر کر رہے تھے، نہیں، حسین اس کا نام ہے جو نابیناؤں کو بینائی دے دیتا ہے، حسین اس کا نام ہے جو گرتوں کو سہارا دے دیتا ہے، حسین اس کا نام ہے جو جانوروں کو اور سنگریزوں کو بولنا سکھا دیتا ہے، نہیں، لیکن کمال امتحان یہ تھا کہ حکم ہوا سورج کو، علامہ دربندی نے لکھا، حکم دیا سورج کو کہ جس حد تک ممکن ہو اپنی تمام تر تمازت کو، گرمی کو زمین کربلا پر محسوس کر دے۔ گرمی بڑھتی گئی، حسین کے چہرے کی سرخی اور جلالت بڑھتی رہی۔ جانتے ہو مظلوم کربلا کو بہت زیادہ پیاس لگتی تھی، صدیقہ طاہرہ اس امر کا انتظام کرتی تھی کہ حسین کے بستر کے سرحانے پانی موجود رہے، تاکہ اگر رات میں حسین کو پیاس محسوس ہو تو رحمت نہ ہو، پانی مل جائے۔ تو عزیزو، ایک تو حسین کو طبعی طور پر پیاس زیادہ لگتی تھی، دوسرے گرمی کا موسم تھا، تیسرے سورج کی شعاؤں کی حدت تھی، چوتھے مصیبتوں کا ہجوم تھا، کبھی اکبر کے لاشیں اٹھا رہے تھے، کبھی قاسم کے لاشیں پر پہنچ رہے تھے۔ کیا عالم ہوا ہوگا حسین ابن علی کے جگر کا! لیکن کمال صبر ہے، کمال اطمینان ہے، اور پھر دیکھو تو یہ کیسا سپہ سالار ہے، لشکر میں اضافہ نہیں مانگ رہا، کہتا ہے عاشور کی رات کو سلطان کربلا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے نا چلا جائے، یہ جو لشکر آیا ہے نا یہ میرا دشمن ہے، تم میرے ساتھ جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، جو جدھر جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جب کوئی نہیں اٹھانا تو مظلوم کربلا نے فرمایا، اچھا اب جا کر اپنے اپنے خیموں میں مرنے کی تیاری کرو، کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے، اور ایسا کرو اپنے خیموں کو جہاں وہ نصب ہے نا اکھاڑ کر ہٹا کر مخدرات عصمت کے خیموں کے گرد پپا کر دو، تاکہ اگر رات کی تاریکی میں فوج بے حیا حملہ کرے تو حفاظت کی جا سکے۔ ایسا ہی ہوا، سب اپنے اپنے خیموں میں گئے، کوئی جا کر مناجات پڑھنے لگا، کوئی دعا مانگنے لگا، کوئی تلاوت قرآن کرنے لگا، کوئی تسبیح پڑھنے لگا۔ کربلا کا جنگل تسبیح کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ یہ عاشور کی رات تھی، مرنے کی تیاری تھی، اصحاب نے بھی طے کر لیا تھا، حبیب ابن مظہر کے خیمے میں بیٹھ کر عہد کیا تھا، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے خاندان نبوت کے کسی بچے کو خراش نہ آنے پائے۔ ادھر جوانان بنو ہاشم کے خیموں میں تیاریاں تھیں، عباس بھی، علی اکبر بھی، قاسم بھی۔ عباس کہتے ہیں علی اکبر پہلے میں جاؤں گا تمہارے بابا پہ جان نچھاور کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں چچا جان آپ تو لشکر کے علمدار ہیں، اگر آپ پہلے چلے گئے مارے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی،
अब्बास कहने लगे अली अकबर अगर तुम गए और मारे गए तो हुसैन की कुदूर नजर खत्म हो जाएगी, बीनाई चली जाएगी। एक मर्तबा कासिम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चचा जान और भैया अकबर अगर आप गए ना चचा जान तो कमर टूट जाएगी मेरे मौला की, अगर भैया अकबर आप गए ना तो बीनाई खत्म हो जाएगी, मैं तो यतीम हूँ, मेरा क्या है, पहले मरने के लिए मैं जाऊंगा। और जितना कहना था हुसैन खैमी में दाखिल में कासिम बेटा है, क्या कहते हैं पता नहीं। हम में से कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं, बस जरा तहम्मुल के साथ चंद जुमले सुन लो, इतना ही पढ़ूंगा जिसका तहम्मुल आप उठा सके, वरना मुसीबत तो मेरे मौला की बहुत अजीम है। जब तक असहाब जिंदा रहे खानदान नबूवत में से कोई नहीं गया, असहाब जाने लगे। कायदा खानदान रसालत का यह था कि जब जंग होती थी तो पहले आइजा जाया करते थे, उसके बाद असहाब जाते थे। सरकार दो आलम के हैद में भी ऐसा था, जनाब अमीर के हैद में भी, लेकिन करबला में मेरे मौला ने तरीका बदल दिया था। फरमाया था जब तक असहाब जिंदा है तुम में से कोई ना जाए अपने अजीजों से। ऐसा सुल्तान करबला ने क्यों किया? इसलिए कि करबला में जो मौजूद था इस अमर का यकीन था कि सबको मारे जाना है। इस तरह जो शहादत से पहले हमकरार हो जाए उसकी मुसीबत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मौला ये कैसे गवारा करते हौज़े कौसर पे पहुंच के मेरा बेटा तो सैलाब हो जाए और हबीब इब्ने मुज़ाहर प्यासा रह जाए, ये कैसे हो सकता है? कासिम तो सैलाब हो जाए, मुस्लिम बिन और सजा प्यासा रह जाए, और मैं नहीं पहले असहाब जाएंगे। समझ गए अभी लोग? यानी जो जितनी देर जिंदा रहा है उतनी देर तक उसकी मुसीबत बढ़ी है, उतनी देर तक तकलीफ में रहा है। अब सोचना कि असहाब भी गए, फिर आइजा भी जाने लगे। अरे एक नन्ही सी जान नदी अस्तर कितना सख्त इम्तिहान था, तब कौसर के किनारे पहुंच गए और बच्चा के बारे में ये जंग का कायदा रहा। यहाँ तक के नमाज जोहर का वक्त आया। फिर सुन लो, मैं बहुत ठहर कर आप तक कुछ हकायत पहुंचाना चाह रहा हूँ और साथ साथ पुरसा भी देना है। जब तक असहाब जिंदा है कोई अजीज नहीं जाएगा। जोहर की नमाज का वक्त हुआ। एक मर्तबा सईद आगे बढ़ा, कहता है फर्जंद रसूल नमाज का वक्त हो गया, ख्वाहिश है जिंदगी की आखिरी नमाज तेरी इब्तिदा में पढ़ने। इतना सुनोगे मेरे मौला का? फरमाया तूने ऐसे आलम में नमाज को याद किया, अल्लाह तेरा शुमार इबादत गुजारों में फरमाएगा। चलो नमाज की तैयारी करो। हुक्म हो गया, नमाज पढ़ी जाए। फरात के किनारे इन नमाजियों ने तयम्मुम किया। पानी तो वहां नहीं था ना, सफें बजने लगी। जब असहाब हुसैनी खड़े हो गए ना नमाज पढ़ने के लिए, और मेरे मौला नमाज की इब्तिदा नमाज की इमामत के लिए आगे तशरीफ लाए। अब नमाज शुरू हुआ, चाहती थी कि फौज शाम की तरफ से तीर आने लगे। जब तीर आने लगे ना, एक मर्तबा सईद सबसे निकल आया, आगे आके कहने लगा मौला एक मसला पूछना चाहता हूँ। तो पूछो सईद क्या कहना चाहते हो? तो कहता है मौला अगर कोई काबे की हिफाजत की गरज से काबे के सर से सामने खड़ा हो जाए तो बता दे कि क्या ये गुनाह तो नहीं है ना? क्या नहीं, ऐसा मुझे में सवाब है, बाई से सवाब है, इसलिए जो काबे की हिफाजत कर रहा है। तो कहता है आका ख्वाहिश तो बड़ी थी कि तेरे साथ आखिरी नमाज पढ़ता, लेकिन इस जमीन पर तू काबे की मानिंद है। मेरे आका तू नमाज पढ़ा, मैं तेरे सामने खड़े होकर आने वाले तीरों को अपने सीने पर लूंगा।
سعید آگے کھڑا ہو گیا. اب جو تیر آتا نا سعید اپنی بڈھی پسلیوں پہ لے لیتا, جو نیزے برستے نا وہ سعید کے جسم سے پیوست ہو جاتے. ادھر مولا نے نماز تمام کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر پورا صحابی حسین کی آغوش میں آ گرا, کہتا السلام علیکم یا عبداللہ الوفیت ابن رسول اللہ. فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ فرمایا ہاں سعید تم نے حق ادا کر دیا. انت امامی فی الجنہ, جنت میں میرے آگے آگے چلے گا. اب کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے سر کو تو رکھ لیا اپنے زانوں پر اور سعید کے بدن سے تیر نکالنے شروع کیے. جب تیر نکالنے لگا نا سلطان کربلا تو سعید نے ہاتھ جوڑ دیے. کہتا ہے مولا میرے جسم سے تیر نہ نکالو, اسی شان سے اسی صورت سے آج کے جج کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. سعید کہنے لگا مولا ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی میرا دایاں بازو دبا رہا ہے. مولا نے فرمایا سعید سلام کرو, میرے بابا حیدر کرار آئے. مولا آپ ایسا لگا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے. کہا سعید سلام کرو, میرے بھیا حسن مجتبی آئے. اب کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے سرہانے آ کے بیٹھا ہے اور میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہے. کہ سعید سلام کو میرے نانا رسول اللہ ہے. اب جملہ کہہ جائے. سعید کہتا ہے مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پیروں کے پاس آگے بیٹھ گیا. کہ سعید پیر سمیٹ لے, میری ماں باتیں بدل رہے ہو. میری ماں فاطمہ زہرا بھی اسی لیے کہا تھا مولانا رومی نے نماز ظاہری ذکر و سجود است, نماز عاشقاں ترک وجود است. جب تک اصحاب زندہ رہے حسین جاتے لاش اٹھا کے لاتے, اور جب اصحاب مارے گئے تو ابتدا اس طرح ہوئی تقدم ولدی یا بنی علی اکبر, اب مرنے کے لیے تم جاؤ گے. اب حسین جاتے اور لاشا اٹھا کر لاتے. بس جب بھی مقتل سے آتے تو کسی کا سنانی لے کر آتے, کسی کا لاشا لے کر آتے. گھر اجڑتا گیا اور گنجے شہیداں آباد ہوتی گئی. آخر میں ایک ایسا وقت بھی آیا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے قبر اصغر بنائی. اب قبر پہ پانی تو ڈالنے کے لیے موجود نہیں تھا, ہاں اشکوں کی نظر پیش کی. ابھی اشک افشانی فرما رہے تھے قبر اصغر پہ کہ کسی نے آ کر سلام کیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ چہرے کو موڑا. کہتا ہے کہ فرماتے ہیں تو کون ہے بھائی اس عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا؟ مجھے سلام کرنے والے تو چلے گئے. آنے والا کہتا ہے مظلوم میں اس طرف سے گزر رہا تھا, مجھے ایک حاجت ہے, مدتوں سے شاہ نجف کے روزے کی تلاش تھی. میں چاہتا تھا کوئی ایسا مظلوم مل جائے جو میرے حق میں دعا کرے. میں نے سنا ہے مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے. جب میں نے تجھے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا تجھ جیسا مظلوم تو اس روئے ارضی پر کوئی نہ ہوگا. بس اتنا بتا دے یا میرے لیے دعا کر دے کہ شاہ نجف کا روزہ کدھر ہے. حسین فرمانے لگے شیخ میں تجھے راستہ بھی بتاتا ہوں, تیرے لیے دعا بھی کروں گا, بس کہنا صرف اتنا ہے جب شاہ نجف کے روزے پہ جائے نا تو جا کے شاہ نجف کو کہہ دینا ایک مظلوم کو صحرا میں چھوڑ کے آیا ہوں, بس چاہتا ہی ہوں میرا سر بھی کہہ دے تو آپ کی آغوش میں کہہ دے. جب یہ جملہ سنا تو مسافر کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کا شاہ نجف سے کوئی رشتہ ہے, بتائیے تو
آپ کون ہیں؟ حسین کہنے لگے بھائی میرا تعارف نہ پوچھ، مجھ سے میرا نام نہ پوچھ، اس عالم غربت میں میرے بہت سے نام ہیں، میں غریب بھی ہوں، میں مظلوم بھی ہوں، میں مسافر بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، دیکھ میرا نام نہ پوچھ۔ وہ کہتا ہے نہیں مولا آپ مجھے اپنا نام بتائیے۔ بہت اصرار کیا نا تو میرے آقا نے جملہ کہا، فرمایا دیکھ تم مدتوں سے سفر میں ہے، تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے، میں نے نام بتا دیا نا تو تیری بیٹی کی آس ٹوٹ جائے گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ مسافر کہتا ہے ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے، یہ وصف یا نبی میں یا پھر ولی میں ہے۔ شاعر نجف کا واسطہ اپنا نام بتائیے۔ میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے میں شہ مشرق ہوں، یہ تو نہ کہہ سکے میں شہ مشرق ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ یہ حسین کا آخری جانثار تھا جو حسین کی نصرت کرتا ہوا مارا گیا۔ اب محمد کا لواسا اکیلا تھا۔ ایک مرتبہ میدان قتال میں آئے، شجاعت کے جوہر دکھانا شروع کیے، تلوار نکالی، میمنے کو مسئلے پہ مارا، بیسرے کو میمنے پہ مارا، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی، جنگ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے آبادی عباس بھائی کی جنگ۔ حسین شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے کہ آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس حسین نے تلوار رحم میں رکھی، قریب سے حملے شروع ہوئے، کوئی پتھر پیشانی پہ لگا، کوئی نیزہ سینے پہ لگا، برچیاں دل کے پار ہوئی۔ ایک مرتبہ فرمایا ذوالجلال مجھے اتار دے، تجھے واپس جانے کی زحمت نہیں دوں گا۔ ذوالجلال نے ایک بار اپنی اگلی ٹانگوں کو ٹھیکا اور حسین ابن علی نے فرمایا ذوالجلال جہاں نہیں، یہاں نہیں، سامنے خیمہ ہے، اگر میری بیٹی نے دیکھ لیا تو مر جائے گی۔ ذوالجلال آگے بڑھا، ایک نشیب پہ آیا، پھر جھکا اور فرمانے لگے ذوالجلال یہی جگہ ہے، یہی نشیب ہے۔ بس حسین کھوئے سے زمین پہ آئے، زینب کو حسین نظر نہیں آئے، بیٹا سجاد بابا نظر نہیں آتے، یہ اماں خیمے کا پردہ اٹھاؤ، کہ دیکھیے وہ لوگ